میں آپ کو بتاؤں کہ فرشتے چوتھے دن میں بنے. کیسی عجیب بات, فرشتے چوتھے دن میں بنے. تو میں چاہتا ہوں چوتھے دن کو ہم دوبارہ پڑھیں گے, اور ذرا غور سے سنیے گا, شاید آپ نے سنا انسنا کر دیا ہے. ذرا پڑھیے. اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہو کہ دن کو رات سے الگ کرے, اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہو, اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہو کہ زمین پر روشنی ڈالے, اور ایسا ہی ہوا. تو خدا نے دو بڑے نیر بنائے, ایک نیر اکبر کے دن پر حکم کرے اور ایک نیر اصغر کے رات پر حکم کرے, اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا. آگے. اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالے, اور دن پر اور رات پر حکم کرے, اور وہ اجالے کو اندھیرے سے جدا کرے. خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے, اور شام ہوئی اور صبح ہوئی, سو چوتھا دن ہوا. ہاں جی, چوتھا دن ہم نے پڑھا, پڑھ لیا, فرشتے کا ذکر آیا, تو پھر میں کیا جی فرشتوں کا ذکر تو نہیں آیا, اب کیا مسئلہ بن گیا, تو ٹینشن بن گئی ہے کہ نہیں. چلیں یہیں پر واپس آئیں گے. اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, لفظ فرشتہ جو ہے, لفظ فرشتہ اس کا مطلب ہے پیغام رساں, پیغام لانے والا یا پیغام لے کر جانے والا. آمین. لفظ فرشتے کا کیا مطلب ہے؟ پیغام رساں, پیغام لے کر جانے والا. خدا دے وال تو خدا دا پیغام نبیاں نے یا دوسرے لوگوں واسطے لے کے آنے والا. آمین آمین آمین. اب میں چاہتا ہوں کہ اسی آیت کو دوبارہ پڑھا جائے, چوتھے روز کے اندر ہم دوبارہ چلیں گے. ذرا پڑھیے گا بھائی. اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہو کہ دن کو رات سے الگ کرے, اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہو, اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہو کہ زمین پر روشنی ڈالے, اور ایسا ہی ہوا. تو خدا نے دو بڑے نیر بنائے, ایک نیر اکبر کے دن پر حکم کرے اور ایک نیر اصغر کے رات پر حکم کرے, اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا. یہ ہے فرشتے, اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا. اس نے ستاروں کو بھی بنایا. کس کو بنایا؟ ستاروں کو. یہ ہے فرشتے. میں اب کیسے کہتا ہوں کہ یہ فرشتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کیونکہ بائبل کہتی ہے. آمین. کیونکہ بائبل کہتی ہے. آمین. آئیے مکاشفہ پہلے باپ کی آخری آیت دیکھیں گے, وہاں کیا لکھا ہے, ستاروں کا بھید کیا ہے, ستارے ہیں کیا چیز ہیں. جی پڑھیں گے, کوئی بھی پڑھ دے, رہنمائی کر دے. بھائی سلمون سے گزارش ہے, بھائی منیر پلیز آپ مکاشفہ 1:20, اور بھائی آپ ایوب 38:7, اور بھائی جاوید یسایہ کی کتاب 14 باب 12 ہے. جی یعنی ان 7 ستاروں کا بھید. ہاں جی, کن کا بھید, کن کا بھید, کن کا بھید, کتنے ستارے ہیں؟ ہم نے چوتھے دن میں پڑھا کہ خدا نے ستاروں کو بھی بنایا. آمین آمین آمین. خدا نے کن کو بنایا؟ بولیے میرے ساتھ رہیے. ستاروں کو بنایا. اور اب ان ستاروں کا بھید مکاشفہ پہلا باب اس کی 20ویں آیت میں پڑھیے بیٹا. یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دہنے ہاتھ میں دیکھا تھا. یعنی یہ 7 ستارے یسوع کہتا ہے یوحنا سے, جنہیں تو نے میرے سیدھے ہاتھ میں دیکھا. آمین. آگے. اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا, جی وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں. 7 ستارے کیا ہے؟ کلیسیاؤں کے 7 فرشتے ہیں. 7 ستارے کیا ہیں؟ کلیسیاؤں کے 7 فرشتے. ہر کلیسیا کا خدا نے ایک فرشتے سے نوازا ہوا ہے. آمین آمین. بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے پہلا باب 20ویں آیت میں, یہ 7 ستاروں کا بھید یہ ہے کہ یہ 7 ستارے جنہیں تو نے میرے دہنے ہاتھ میں دیکھا ہے, یہ 7 کلیسیاؤں کے 7 فرشتے ہیں. ہاللیلویا. چوتھے دن میں ستارے بنے, چوتھے دن میں فرشتے ہیں. آمین ہاللیلویا. آئیے دوسرے حوالے میں بھی پھر فرشتوں کا ذکر ہے. جی پڑھیے گا, ایوب 38 باب اس کی 7ویں آیت. جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے. ہاں جی, ستارے گائے نا کبھی, ستارے گائے کبھی, ہے جی, کبھی سنے آسمان دے میں کہنا کہ وہ ستارہ بول رہا ہے, وہ مینوں آسمان تو آواز آ رہی ہے, ستارہ بول رہا ہے. آئیے کبھی آواز, آئیے آواز کبھی. یہاں کیا لکھا ہے؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے جب تھے. صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے. اور بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب میں لکھا فرشتے خدا کی حمد و ستائش کرتے. ہاللیلویا ہاللیلویا. جب یسوع مسیح کا
जब यीशु मसीह का पैदाइश हुई है तो वहां पर भी फरिश्ते खुदा की क्या करते, खुदा की सताइश, खुदा की तारीफ करते हुए नमूदार हुए हैं। आमीन आमीन। फरिश्ते क्या करते हैं, बोलिए मेरे साथ रहिए जी, क्या करते हैं? फरिश्ते सताइश करते हैं। भाई यहाँ क्या लिखा, पढ़िएगा। जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे, जब सुबह के सितारे मिलकर यानी फरिश्ते गाते थे। हालेलुया हालेलुया। और मैं अब आपको बताऊं कि एक सबसे बड़ा फरिश्ता था, क्या नाम था उसका, है जी? एक सबसे बड़ा फरिश्ता था, उसका नाम क्या था? लूसीफर। पक्की गल है? हाँ जी, अज़ाज़ील था। हाँ जी। बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ नाम है, लेकिन अभी हम सितारे की बात कर रहे हैं तो हम सितारे के नाम से देखेंगे इसको। आमीन। यशायाह की किताब 14 बाब उसकी 12वीं आयत जी। यशायाह की किताब 14 बाब 12वीं आयत। ऐ सुबह के रोशन सितारे, हाँ जी, आज सुबह के रोशन सितारे। मैं आसान करके जरा लिख देता हूँ आपके लिए। हाँ जी, क्या लिखे है जी? हाँ जी, अब बोलो जी, की लिखे है? अबलीस की गल हो रही है, जिसको लूसीफर, जिसको अज़ाज़ील कहते हैं, जिसको शैतान कहते हैं, उसके बारे में लिखा। क्या लिखा है, पढ़िएगा भाई। ऐ सुबह के रोशन सितारे, अबलीस को सुबह का रोशन सितारा कहा गया है। हालेलुया। यानी कि फरिश्ते सितारे ही हैं जो चौथे दिन में बनाए जा रहे हैं। इसलिए पैदाइश 2 बाब की पहली आयत में लिखा है, आसमान और जमीन के कुल लश्कर का बनाना। हालेलुया हालेलुया। मेरे चीजों, अबलीस जो है वो सुबह का रोशन सितारा बाइबल उसको कहती है। आमीन। और क्या लिखा है, पढ़िएगा जरा। ये अबलीस ही है, अबलीस के बारे में लिखा है जी, पढ़िएगा। ऐ सुबह के रोशन सितारे, ऐ सुबह के रोशन सितारे अबलीस लूसीफर, तू क्यों कर आसमान पर से गिर तू पड़ा, क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। आमीन। बात क्लियर है जी। सितारे कौन है, बोले जी, सितारे कौन है? सितारे कौन है? कोई शक शुबा, कोई गुंजाइश? फरिश्ते सितारे हैं। और सितारे कौन से दिन में बने हैं? तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि फरिश्ते कौन से दिन में बने हैं, तो आप क्या कहेंगे? और चौथे दिन में बाकायदा तौर पर फरिश्ते नहीं बल्कि क्या लिखा गया है? क्योंकि बाइबल मुकद्दस निशानों की किताब, बाइबल मुकद्दस मुहावरात की किताब, बाइबल मुकद्दस मिसलों की किताब, तमसीलों की किताब है। आमीन आमीन। सारी बातें खोल के ऐसे ही नहीं रख दी गई, बल्कि कुछ बातें खोल के रखी, कुछ छुपा के रखी। आमीन आमीन। और मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह से पूछा गया, बता वो दिन वो घड़ी कब आएगी जब दुनिया का अखीर हो जाना है। बता वो वक्त कब आएगा? तो उसने कहा उस वक्त और घड़ी को ना सितारे जानते हैं, यानी कि फरिश्ते भी नहीं जानते, ना बेटा जानता है, सिर्फ एक जानता है, वो है बाप जानता है। हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ बातें खोल के बयान कर दी गई हैं और कुछ बातें पोशीदा रख दी हैं। आमीन। और कुछ बातें खुदा ने अपने नबियों के जरिए और कुछ बातें आज वो अपने कलाम के जरिए बयान कर रहा है और खोल रहा है। आमीन। जैसे आज हमने इन सितारों का भेद जाना कि ये 7 सितारे 7 कलीसियाओं के बाइबल कहती है फरिश्ते हैं, और लूसीफर अबलीस को भी बाइबल सुबह का चमकता हुआ रोशन सितारे के नाम से पुकारती है। आमीन आमीन आमीन। अब चौथे दिन में कौन बना जी? हाँ जी, चौथे दिन में कौन बना है? चौथे दिन में कौन बना है मेरी बहने? है जी, सितारे बनेंगे फरिश्ते? है जी, आवाज नहीं आई। चौथे दिन में कौन बना? फरिश्ते के सितारे? है जी, कंफ्यूजन हो गई है, परेशानी हो गई है। ये अब फरिश्ते बोले या सितारे बोले, मसला समझ में नहीं आता। कंफ्यूजन है या नहीं है? है जी,
آسمان پر ستارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ آسمان پر جو ستارے ہیں وہ نظر آتے ہیں آپ کو؟ آمین. تو فرشتے کہاں پر ہیں؟ فرشتے کہاں پر تھے؟ یہ کون سی مخلوق ہے؟ کہاں کی مخلوق ہے؟ آسمانی مخلوق. آمین. اور لوسیفر ابلیس کے بارے میں لکھا ہے صبح کے روشن ستارے. بھائی جی میں چاہتا ہوں والا پڑھ دے دوبارہ. کیا لکھا ہے ذرا سنیے گا غور سے. عیسائیہ کا صحیفہ جی اس کا 14واں باب 12ویں آیت. اے صبح کے روشن ستارے جی تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا. ہاں جی کہاں سے گرا ہے؟ کہاں سے گرا ہے؟ ستارے بھی آسمان پر اور فرشتے بھی ہاللیلویا. اس کا مطلب ستارے بھی بنائے گئے اور فرشتے بھی بنائے گئے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ کل لشکر آسمان کا ہے اور آسمان کے لیے ہی بنایا گیا ہے. آمین آمین. یا بائبل مقدس میں لکھا ہے ستاروں کے بارے میں ستاروں کو فرشتے کہا گیا ہے. آمین. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے بات. آمین. اب ہم نیکسٹ سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں. بائبل مقدس یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ستارے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ستارے کیا ہیں جی؟ ستارے. بائبل مقدس میں یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ستارے فرشتے ہیں. لیکن اب بات غور طلب ہے کہ چوتھے دن میں فرشتے بنے ہیں اور چھٹے دن میں کون بنا ہے؟ میں ادھر لکھ دیتا ہوں. چوتھے دن میں فرشتے اور چھٹے دن میں ہاں جی ان دونوں کے درمیان میں کتنے دن کا فرق ہے جی؟ کتنے دن کا فرق ہے؟ بولے نا ایک دن کا فرق ہے تو ایک بولے, دو کا ہے تو دو بولے. ہاں جی ان دونوں کے درمیان میں کتنے دن کا فرق ہے؟ تو بھائی اس کے درمیان میں یہی آتا ہے نا, یہی آتا ہے نا اس کے درمیان میں ہے کہ ایک دو دن آتا ہے کی آتا ہے درمیان گنتی آتی ہے نا سارے نو ہے کہ نہیں. چلو بندہ پڑھیا ہوئے نہ پڑھیا ہوئے نوٹا نہ پتا ہوتا نا گنتی سے بندہ یاد ہو جاتی ہے. آمین. سو ان دونوں کے درمیان میں کتنا ٹائم ہے جی؟ اب یہ جو خطرناک والا کلر استعمال کرتے ہیں, یہ جو فرشتے ہیں انہوں نے چوتھے دن میں بن کر بغاوت کب کی ہے؟ اگلے دن ہی بغاوت کر لی. ٹینشن اور پریشانی کا سما ہے یہ ہے. ان دونوں میں کتنے دن کا فرق ہے جی؟ کتنے دن کا؟ فرشتوں اور خدا کی دوستی ایک دن بھی نہیں چلی. بڑی گل ہے بھائی. ہاں جی ٹینشن ہے نا. ہاں جی فرشتوں کی اور خدا کی چوتھے دن ان کو بنایا, ستارے بنائے, ہم نے سیکھا چوتھے دن میں فرشتے بنائے ہیں اور ادھر چھٹے دن میں انسان جب بنا ہے تو پھر یہ تو گول بھی آ گیا. آگے کہ نہیں آیا؟ کون آیا اس کے پاس؟ اس کے پاس کون آیا ہے؟ اس کو پھل کھانے کا کس نے کہا تھا؟ شیطان نے کیا سی نا, ابلیس نے, سپ نے کیا سی نا. آمین. چوتھے دن میں بغاوت ہو گئی ہے, چھٹے دن میں ادھر پہنچ بھی گئے, ساتویں دن میں پہنچ بھی گئے. چلو 7 دن سے آگے کر لیتے ہیں کہانی. ہاں جی 10 دن 12 دن 15 دن 20 دن. ہاں جی جب انہوں نے گناہ کر لیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, آج تک بائبل مقدس میں سے جن 7 دنوں کو ہم ترتیب سے لیتے آ رہے اور سمجھتے آ رہے ہیں کہ پہلا دن ہے, دوسرا دن ہے, تیسرا دن ہے, چوتھا دن ہے, 7واں دن ہے, اس ترتیب سے یہ دن تو ہیں, لیکن یہ دن جو ہیں یہ لمبے عرصے کے ٹائم پیریڈ ہے. آمین. میں اس کو بھی بائبل مقدس میں سے ہی بیان کرتے چلے. آمین. یہ جو دن ہے یہ ہمارے والا دن نہیں ہے. جو ہمارا دن ہے نا, جو 24 گھنٹے کا دن ہے, یہ دن چوتھا دن, 5واں دن, چھٹا دن, یہ ہمارے والا دن نہیں ہے, بلکہ یہ کوئی اور دن ہے اور یہ لمبے عرصے والا دن ہے. آمین. لمبے ٹائم پیریڈ والا دن ہے. آمین آمین. اب لمبے ٹائم پیریڈ والا کیسے ہے؟ اگر لمبے ٹائم پیریڈ والا ہے تو پھر پہلے دن میں جب
کوئی چیز بنائی گئی تو لکھا جانا چاہیے تھا 100 سال میں خدا نے یہ بنایا آسمان اور زمین، لکھا جانا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں لکھا گیا۔ اس لیے نہیں لکھا گیا کیونکہ شریعت کی یہ 5 کتابیں لکھنے والا باپ موسیٰ ہے۔ آمین، کون ہے جی؟ استثنا کی کتاب 31 باب اس کی 9 آیت پڑھیے گا، وہاں کیا لکھا ہے جی؟ استثنا کی کتاب 31 باب کی 9 آیت۔ اور موسیٰ نے اس شریعت کو لکھ کر، اور موسیٰ نے شریعت کو یعنی اس پیدائش کی کتاب کو بھی لکھ کر، اور جس میں 7 دنوں کا ذکر ہے، اسے لکھ کر اسے کاہنوں کے جو بنی لاوی اور خداوند کے عہد کے صندوق کے اٹھانے جو والے خدا تھے، کے مقررہ کیے ہوئے لوگ کاہن تھے، پاسبان تھے، لاویوں میں سے تھے، اور اسرائیل کے سب بزرگوں کے سپرد کیا۔ اس شریعت کی کتاب کو، پیدائش کی کتاب کو جس میں 7 دنوں کا ذکر ہے، اسے لکھ کر اس نے کاہنوں کے حوالے کیا، بزرگوں کے حوالے کیا۔ ہاللیلویہ۔ کس نے؟ موسیٰ نے حوالے کیا ہے۔ آمین، موسیٰ نے حوالے کیا ہے۔ اب جب موسیٰ نے حوالے کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر موسیٰ سے خدا کلام کرتا تھا۔ آمین، جیسے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، موسیٰ سے ایسے ہی کلام ہوتا تھا اور ایسے ہی باتیں ہوتی تھی۔ آمین آمین۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 7 دن ہیں، یہ جو 7 دن ہیں تخلیق کے، یہ 7 دن اس کو منظر دکھایا گیا ہے۔